یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی. آپ دیکھیں نا حضور مہینوں مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے تھے. کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ مہینہ رہتے غار حرا میں. کوئی نہ مجھے دیکھے، کوئی نہ مجھے ملے. حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ. آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے. صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے. سجدے کا ذوق. شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا، تہجد گزار ہو جاؤ، تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا. اب میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا. جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی. ہاں کبھی وسوسہ آئے، شک پیدا ہو، تکلیف ہو تو آنا، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں. تم اللہ اللہ کرو، اس مالک کو راضی کرو. میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے. صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا. تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے. بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا. تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی. تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا. تو بھی دعا کرنا. آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے. پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا. تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے. سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا. دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے. اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا. کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا. تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے. تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے. وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو. میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کر لیں اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف. ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا؟ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ اس کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے، قرب ملے گا تمہیں.
یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے۔ لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے۔ اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے، اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے۔ حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے۔ کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لے۔ وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے۔ او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں، جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ پڑھ کے، اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعتیں ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں۔ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس ہے، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے، تو جاسوسی کی جاتی تھی۔ اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا بھی کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلی پہ بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں، حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز ان لوگوں نے مصلی آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں۔ شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے، اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔
فرمانے لگے رب اور رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا۔ تو میں مانگنے گیا تھا، یا اللہ دے تیرے بندے لینے آئے ہیں، دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا۔ لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے۔ گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات ہے۔